میں جوائن کیا ہے فلسطینی صحافی جناب جلال محمود صاحب نے۔ جلال صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ یہ جنگ بندی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیا اس پر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور یقینی طور پہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن حد 10 دن اس کے بعد جارحیت دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، جی کم سے کم یہ ہے کہ فی الحال ہمارے بیچارے جو بھوک کے پیاسے لوگ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو مل تو جائے گا۔ جی اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کل جب طول کرم پہ حملہ کیا گیا تو خبریں یہ آ رہی تھی محمود صاحب کے عام لوگوں نے ریزسٹ کیا ہے، سو اٹ مینز دے آر آرمڈ، ان کے پاس اسلحہ آیا ہے۔ کیا ویسٹ بینک میں بھی تیاری ہو چکی ہے کہ غزہ کے بعد مغربی کنارے کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا جائے گا؟ اور ایسا لگ رہا ہے کہ مغربی کنارے کے فلسطینی بھی تیار ہیں، وہ بھی آرمڈ ہو چکے ہیں۔ صرف مغربی کنارہ اور غزہ میں بڑا فرق ہے۔ مغربی کنارے میں جو آپ دیکھیں وہاں پر فلسطینی گورنمنٹ ہے، فلسطینی اتھارٹی ہے، محمود عباس صاحب والے، وہاں پر ان کی فورسز اور اس فلسطینی اتھارٹی کی اور اسرائیل کے مابین ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بد امنی نہ ہو۔ تو وہاں پر اگر اسلحے کی بات آپ کر رہے ہیں تو اسلحہ شروع سے ہے وہاں پر ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اتنا آزادی سے اسرائیل سے وہاں پر یا اسرائیل کے فوجیوں سے مقابلہ کرنا اتنا مغربی کنارے والوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بیچارے وہ اپنے جتنا جد و جہد ہے وہ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جلال صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی بھی اسرائیل خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یورپی عوام میں، ایون امریکن جو عام عوام ہے اس میں بھی غصہ پایا جاتا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ گورنمنٹس مجبور ہوئی ہیں اپنی عوام کی سننے میں۔ آپ نے کس طرح دیکھا کہ کیا واقعی اسرائیل کو سفارتی مشکلات کا سامنا ہے، ایک عالمی تنہائی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے میں ایک عرض کروں، اور شاید میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی عدالت ان کی ضمیر، انسان کا جو ضمیر ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے۔ ظاہر ہے دنیا دیکھ رہی ہے، سارا دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر ہے، جو فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، تو ظاہر ہے سفارتکاری ہر لحاظ سے ان کا اسرائیل کا امیج ڈیمیج ہو چکا ہے، اور اس کا ڈیمیج کا جو انجام ہے وہ آنے والے وقت میں اسرائیل والوں کو پتہ چل جائے گا۔ باقی کچھ جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کچھ میں بات کر رہا ہوں، کچھ ایسے ممالک ہیں جو وہ اسرائیل کچھ بھی کر لے، ان کی اور اسرائیل کی مابین تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب اس کے بعد اب یہ پیریڈ، گریس پیریڈ کہہ لیں یا سیز فائر پیریڈ جب ختم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس ٹائم کے اندر غزہ کے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا جائے گا؟ کیا کوئی ایسی صورت بنائی جائے گی کہ سویلین کیجوالٹیز نہ ہو؟ چلیں دو فریقین جنگ کر رہے ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں، ایک طرف کی ملٹری ایک طرف کی ملٹری، اب اس کے بعد کیا، جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا؟ سر بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیے اس سوال کا جواب کا 3 حصہ ہے۔ ایک تو سب سے پہلے بات یہ، اسرائیل جنگ بندی کرنا بھی مجبور ہونے کا ایک بات ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اسرائیل کا ارادہ تھا ہی نہیں ہے کہ جنگ بندی کرنے کا، بالکل ارادہ نہیں تھا۔ وہ 1 مہینے سے یہ مذاکرات قطر اور امریکہ، مصر، تینوں کی مابین جو ہے وہ چل رہی تھی۔ جو میری تجزیہ ہے اور کافی ہمارے فلسطینی جرنلسٹ کے بھی یہی تجزیہ، ابھی جو عارضی جنگی بندی ہوئی ہے نا 4 دن کی، یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے لیے، مزید 3 دن کے لیے، لیکن سوال کیا یہ پراپر حل ہے؟ کیا یہ بس جنگ بندی اگر ہو بھی دوبارہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو جنگ بندی ہے کہ معاہدہ ہے، یہ ایک وجہ ہے اس کا، وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جی ہمیں اپنا کچھ سویلینز لوگوں کو رہائی کروانا ہے جو حماس کے قبضہ میں ہے۔ دیکھیے فلسطین، یہ جو غزہ کا مسئلہ ہے، آج بھی میری بات یاد رکھیے کہ جب تک فلسطین کا پورا مسئلہ حل نہیں ہوگا
جب تک اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، ان سے عمل درآمد نہیں کروایا جائے گا، یہ قتل عام چلتا رہے گا۔ اگر ابھی جنگ بندی چلے، فرض کریں کہ جنگ بندی ابھی ہوئی ہے 4 دن کے لیے، عارضی جنگ بندی، وہ بھی بڑا یعنی کمزور قسم کا معاہدہ ہے، میری نظر میں تو بہت کمزور ہے، ہم اس سے زیادہ توقع کر رہے تھے، لیکن چلے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ چلو 2 دن پھر مزید اگر ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، 4 دن اور ہو جاتا ہے، یہی فلسطینی کو پھر 2-4 مہینے کے بعد پھر وہ دوبارہ حملہ کریں گے، اس سے زیادہ بھی لوگوں کو۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، آپ ذرا یہ نوٹ کریں، کل جو کیبنٹ کے اسرائیلی کیبنٹ کا جو میٹنگ ہے، اس میٹنگ کی شروعات سے لے کر اب تک میری علاقہ میں 200 شہید ہوئے۔ اس وقت میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو اس وقت خطرناک خوفناک بمباری ہے خان یونس علاقہ کے اوپر ہے، اور غزہ کے کچھ اور بھی علاقوں پہ۔ تو مقصد یہ کسر نکال رہے ہیں کہ جی ہمیں جو 4 دن میں کرنا تھا چلو ہم ابھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا، جب تک فلسطین کو مکمل اپنا حقوق دیا جائے، ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے، وہ میرے خیال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور وہ حل کیا ہے؟ حل یہی ہے، 2 آزاد ریاستیں اسرائیل اور فلسطین، ہم اس پہ بھی راضی ہیں، جو قرارداد منظور ہوئی ہے نا کہ 2 ممالک ہیں، 2 ملک ہیں، 2 آزاد ریاستیں، دونوں ساتھ ہیں، تو چلے اس پر عمل کریں نا۔ اسرائیل اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ جی